نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احل الله البيع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ بھائیو اور دوستو، بہت سے لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ آیا قسطوں پر جو چیزیں خریدی جاتی ہیں آیا وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، یا وہ چیزیں سود کے زمرے میں آتی ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو غور سے اول سے لے کر آخر تک سنیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو مسئلے کی وضاحت مل جائے گی۔ اللہ جل جلالہ نے تجارت کو حلال قرار دے دیا ہے اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو مشرکین جب یہ آیت اتری تھی، اس کے شان نزول یہ تھا کہ جیسے سود حرام ہے تو آیا جو چیزیں قسطوں پر بیچی جاتی ہیں آیا وہ بھی اس کے ضمن میں ہے، تو وہ بھی شاید حرام ہوگی۔ اللہ جل نے فرمایا کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس آیت کو اتارا۔ اب قسطوں پر جو چیزیں کوئی بندہ بیچتا ہے تو اس کی شریعتی حیثیت یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی کوئی چیز قیمت لختوں میں بیچتا ہے، اس کی قیمت 1000 روپے ہے، اور وہ ادھار پر وہ چیز بیچتا ہے تو اس کی قیمت 1200 ہے، 1300 ہے، 1500 ہے۔ آیا وہ کچھ ٹائم کے اوپر یعنی 6 مہینے، 5 مہینے، 1 سال کی قسطوں کے مطابق وہ چیز جو نقد 1000 روپے کی 1500 کے اندر وہ لے سکتا ہے اس کی قیمت کے اوپر نفع؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہاں لے سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہا ہے کوئی بھی آدمی، تو اس کی چیز کی قیمت متعین ہو کہ وہ ہاں یہ چیز اتنے روپے کی ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی قسط معلوم ہو کہ آیا اس کی قسط 1500 ہے، 2000 ہے، 2500 ہے، 3000 ہے۔ نمبر 3، اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی مدت معلوم ہو کہ یہ قسط کتنے عرصے کے اندر دے گا، یعنی مکمل کرے گا، 6 مہینے کے اندر مکمل کرے گا، سال کے اندر مکمل کرے گا۔ چوتھی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ چیز جائز بھی ہو، کہ ایک بندہ ایسی چیز بیچتا ہے کہ جو چیز سرے سے ناجائز ہو، مثلا کوئی چیز شراب بیچتا ہے یا حرام چیز بیچتا ہے تو اس کی بے سرے سے جائز ہی نہیں، لہذا چیز کی قیمت بھی متعین ہو اور قسط بھی متعین ہو اور مدت بھی متعین ہو اور وہ چیز جائز بھی ہو۔ یہ 4 شرائط کے ساتھ ادھار پر چیز بیچ سکتا ہے اور مہنگی بھی بیچ سکتا ہے۔ آگے مزید وضاحت کے لیے ایک اور بات کہ کوئی آدمی قسط پر کوئی چیز لیتا ہے تو بعض دفعہ قسط شارٹ ہو جاتی ہے، تو اب یہ بیچنے والا کہتا ہے کہ اگر آپ کی قسط شارٹ ہوگی تو اس کو آپ کے اوپر جرمانہ لگے گا، لہٰذا اگر یہ شرط لگا دی اور یہ شرط فاسد شرط ہے، لہٰذا کسی نے شرط لگا دی کہ آپ کی قسط بیچ میں سے 1 یا 2 دفعہ چھوٹ جائے تو اس چھوٹنے کے اوپر آپ کے اوپر جو بیچنے والا ہے آپ کے اوپر جرمانہ لگائے گا، لہٰذا اگر یہ جرمانے کی شرط لگا دی تو یہ خرید و فروخت شروع سے ناجائز ہو جائے گی، لہٰذا اس کے اندر یہ شرط نہیں لگانا۔ تیسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک مدت متعین ہوگی کہ میں آپ کو یہ چیز یعنی 50,000 کی چیز 10 مہینوں کے اندر میں آپ کو ادائیگی کروں گا، اور اس بندے کے پاس پیسے پہلے آ گئے، یعنی 8 مہینے کے اندر
اس کے پاس پیسے آ گئے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسے آپ کو جلدی دیتا ہوں، لہٰذا آپ نے جو چیز میری اوپر مہنگی بیچی ہے میں آپ کو پیسے چونکہ مجھے مل گئے ہیں، میں آپ کو نقد دیتا ہوں، لہٰذا آپ اس کے اندر کچھ پیسے کم کریں۔ لہٰذا یہ بات ناجائز ہے، اور اگر وہ وقت سے پہلے قیمت دینا چاہے گا تو پوری قیمت دے گا، 50,000 روپے دے گا، تو اس لیے پہلے سے یہ معاملہ طے ہو چکا تھا۔ ہاں اگر وہ جو مالک ہے استحساناً طور پر اگر اس میں سے کچھ واپس دے دے تو اس کے احسان ہوگا، اگر وہ پیسے واپس نہ دے تو اس کے اوپر جبر نہیں ہوگا۔ تو یہ قسطوں کا کاروبار جیسے میں نے آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھ دی ہے، اور اس کے مطابق آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنے معاملات طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔